فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بعد درود محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ ہم ریکارڈنگ کا آغاز کرتے ہیں اور اس سلسلے کی کتاب کے ہم صفحہ نمبر 135 پہ پہنچ گئے تھے، اور اس میں یہ آخری اس صفحے کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے قطع تاریخ از منشی مظفر علی خان اسیر۔ اس میں جو آگے تحریر ہے وہ اشعار ہیں، کچھ فارسی میں ہیں، ان کو میں نہیں پڑھ رہی، آگے چلتے ہیں، اس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ 1264 ہجری ایران میں قزوین کے عالم جلیل اور مجتہد جامع الشرائط علامہ محمد تقی برغانی کو صحن مسجد اثناء عبادت الہی میں نیزے سے بابی گروہ نے شہید کر دیا۔ ایران کے اہل قلم نے جن کے سامنے فاضل دہلوی کی خبر شہادت نہ تھی، ان کو چوتھا شہید کہا۔ ابائر الانوار جلد اول میں ان کا مفصل حال ہے۔ اس صدی اور شیعہ سلطنت میں عزاداری کو بہت بڑا فروغ ہوا۔ انیس اور دبیر اور مشیر ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں جن پر شیعت کو بجا طور پر ناز ہے، اور اردو ادب کو بھی میر صاحب اور مرزا صاحب نے آسمان پر پہنچایا۔ اسی صدی میں آخری تاجدار دہلی محمد ابو ظفر سراج الدین بہادر شاہ ثانی نے مذہب شیعہ اختیار کیا، اور مرزا حیدر شکوہ نے دہلی سے جناب رضوان مآب علیہ الرحمہ کو لکھا کہ شاہ دہلی مذہب شیعہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کی صحت ایک خاص مرض میں خاک شفا سے ہوئی۔ درگاہ حضرت عباس علیہ السلام میں علم چڑھایا۔ مولوی امیر احمد علوی نے بھی اپنے مقالات میں تشیع کو تسلیم کیا۔ شاہ موصوف کے پرجوش اشعار منقبت اور پردرد نوحہ مناجاتیں زبان زد ہیں، جن میں بعض ادبیات اور کچھ حالات ابائر الانوار جلد سوئے میں نظر کرتاز کیے گئے ہیں۔ 1269 7 یا 5 محرم کو احمد آباد گجرات سے 1/2 فرسخ پر ایک غیر مسلم عورت کا شوہر قتل ہونے کے بعد باجاز مظلوم کربلا زندہ ہوا، اور گرد و نواح کے 300 اشخاص اسلام لائے۔ 2 عیسائی آدمیوں نے مذہب حق قبول کیا۔ عزیز اللہ نامی ایک سچے مسلمان نے جناب علیین مکان المتوفی 1274 ہجری کو، جو شیعہ دنیا کے مجتہد اعظم تھے، خط لکھ کر خبر دی۔ دکن کے جرائد میں یہ واقعہ نشر ہوا۔ استاد کے ایما سے مفتی علام سید محمد عباس شوستری نے اس واقعے کو نظم کیا، جو مثنوی بیت الحزن مطبع سید المطابع امروہہ میں با اہتمام سید محمد حسین 1310 ہجری میں طبع ہوئی۔ اس زمانے کے شعراء نے تاریخیں نظم کی ہیں۔ 1269 ہجری سلطان عالم واجد علی شاہ اختر آخری تاجدار اودھ نے زائرین عراق کے ٹھہرانے کے لیے ایک خاص عمارت بنوائی، جس کو شاہی مہمان خانے سے ممتاز قرار دیا گیا۔
1269 ہجری عشرہ محرم کے بعد لکھنؤ میں سنی شیعہ فساد ہوا، جس کی تفصیل یہ بتائی جاتی ہے کہ گولہ گنج مقبرہ جناب عالیہ سے چند شیعوں نے دلدلو تابوت نکالا۔ جب جلوس منشی غلام حسین کے دروازے پر پہنچا تو مجمع پر تبرہ کہنے کی لم لگا کر حملہ کر دیا گیا، اور بلوائیوں میں نادری پلٹن کے کچھ غیر شیعہ جوان شریک ہو گئے۔ فوج کا مقابلہ بہت دشوار تھا، اس لیے کچھ لوگوں نے جرت علی نامی ایک شخص کے ہاں پناہ لی، اور جو ڈٹے رہے ان میں محمد باقر علی شہید ہو گئے اور آقا باقر مشہدی کے کئی زخم گہرے لگے۔ 14ویں محرم کو دوبارہ مقبرے پر حملہ ہوا اور کتنے عزاداروں کو گھروں سے نکال دیا۔ 15ویں شب کو اور زیادہ قوت کے ساتھ چھاپا مارا اور سارے شیعہ پارکی کربلا میں پناہ گزین ہوئے۔ سلطان العلماء مجتہد العصر الزمان نے بادشاہ کو خط لکھا اور تمام واقعات اپنے قلم سے دہرائے۔ اس خط کو نجم الغنی حسنی مورخ نے بھی تاریخ اودھ میں دہرایا ہے۔ روزانہ در تمازت آفتاب و شب در شبنم دریغ بیاباں بے آبودانہ بصری نمائندہ و با سقایان سنی در آب داون مذائقہ فی نمانی دمی۔ پسماندگان مقبرات دن کی دھوپ اور رات کی اوس میں گھروں سے دور غیر آباد زمین پر بھوکے پیاسے زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب سنی بہشتیوں سے پانی مانگتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارا مذہب اختیار کرو تو پانی پلا دیں۔ 1271 ہجری 10 ذی-القعدہ کو شاہ اودھ کے آخری عہد میں بیراگیوں نے جودیا کی مسجد پر ایک زبردست ہلاکت آفرین حملہ کیا اور مسلمانوں کا کشت و خون ہوا۔ خواجہ میٹھے جو شہدائے سید سالار غازی میں تھے ان کی قبر کو توڑ دیا۔ تعزیے رکھنے کا چبوترا جو اہل قدیم سے تھا کھود ڈالا۔ مولوی امیر علی امیٹھی نے شعائر اسلام کی بے حرمتی ہوتے دیکھ کر خروج کیا۔ ان کی اور ان کے ساتھیوں کی خونریزی تاریخ اودھ کا مشہور واقعہ ہے۔ اس فساد عظیم میں اجودھیا کا امام باڑہ بھی جلا دیا گیا۔ مولوی صاحب موصوف نے منظوم عرضداشت شاہ اودھ کو بھیجی، اس میں عزا خانی کی بربادی کا بھی ذکر ہے۔ انہی کے ظلم سے پارا ہوا کلام مجید، انہی کے مکر سے مومن ہوئے اودھ میں شہید۔ امام باڑے کو پھونکا ماں ذریح شریف، ہزار حیف کہ اسلام ہو گیا ہے ضعیف، ہزار حیف کہ اسلام ہو گیا ہے ضعیف۔ غریب و بے کس و مسکین با دل غمگین، محب آل نبی ابدع امیر الدین۔ 1272 ہجری میں سلطنت اودھ ختم ہوئی اور صوبہ اودھ پر انگریزوں کا قبضہ ہوا۔ واجد علی شاہ آخری تاجدار کو نظر بند کر کے کلکتہ روانہ کر دیا۔ 1274 ہجری اس سال حکومت اسلامی دہلی سے ختم ہوئی اور پورے ملک پر برطانیہ کا قبضہ ہوا۔ بہادر علی شاہ دہلی سے قید کر کے سمندر پار صوبہ برما رنگون پہنچا دیے گئے۔ ان کے بیٹوں کے لیے کٹے ہوئے سر خوان میں رکھ کر ان کے سامنے لائے جاتے تھے، اور ان کی زبان پر مصیبتوں میں 5 مصرعوں کا ایک خمسہ تھا، جس کی آخری بیعت یہ ہے: آئیے اب تو مدد کے واسطے بہر خدا، یا حسین بن علی بندہ بہت لاچار ہے۔ اب آتی ہے اگلی سب ہیڈنگ: غدر۔ اسی سال 10 مئی 1857 عیسوی اتوار سے میرٹھ میں غدر شروع ہو گیا اور دہلی سے لکھنؤ تک فتنوں و فساد کی وہ آگ بھڑکی جس نے ہزاروں گھر بے چراغ کر دیے۔ بھگدڑ میں کتنے شیعہ قتل ہوئے اور کون کون برباد ہوا، کسی کا کلکتہ کی طرف رخ ہوا، کوئی نیپال چلا گیا، کوئی بغرض فریاد رسی لندن روانہ ہوا۔ بعض دینداروں نے کربلا ملا کی طرف ہجرت کی
اور جدھر سے آئے تھے ادھر ہی گئے۔ لوٹ مار میں جو شیعہ قتل ہوئے اس کے علاوہ مذہبی کینہ اور شیعہ ہونے کے جرم میں بھی جانے گئیں۔ حکومت اودھ اپنے اقتدار سے مذہبی فسادات کو جو روکے ہوئے تھی اس کے ہٹ جانے پر خوب دلوں کا بخار نکلا۔ مخالفین نے نہرا و راہ کی 2 لفظیں ایجاد کیں جس سے سنی شیعہ مراد لیے جاتے تھے۔ اس اشارے سے رافضی واجب القتل تھے۔ زور ہی کیا تھا جفائے باغواں دیکھا کیے، زور ہی کیا تھا جفائے باغواں دیکھا کیے، آشیاں اجڑا گیا ہم ناتواں دیکھا کیے، آشیاں اجڑا گیا ہم ناتواں دیکھا کیے۔ ہنگامی صورت میں گوروں کی الغمار سے جانوں پر بنی اور بتیروں کو بغاوت کے الزام میں پھانسیاں دی گئیں۔ مولوی مرزا محمد باقر، نواب اقبال مند خان دہلوی، مرزا عباس بیگ، نواب غضنفر حسین خان، امجد علی خان وغیرہ کو سزائے موت ہوئی۔ ملکہ وکٹوریہ کے اعلان مورخہ 30 نومبر 1858 سے امن ہوا اور ایک حد تک مذہبی آزادی ہر قوم کو ملی۔ 1279 ہجری میں 5 برس کی قید سخت کے بعد بہادر شاہ ظفر پر قید میں فالج گرا اور پردیس میں قضا کر گئے۔ آج کل ان کا مقبرہ اچھی حالت میں ہے، مجاور اور قرآن خوانی بھی ہیں۔ دور دور کے سیاح اسی مجاہد ملت کا نشان قبر دیکھنے آتے ہیں۔ ہم نے اپنی ضخیم کتاب سفینہ حیات میں اسی مزار کا چشم دید حال تحریر کیا ہے۔ 1281 ہجری میں بعد غدر شاہ نصیر الدین حیدر بہادر مرحوم کے سرمائے سے محلہ حیدر گنج قدیم میں ہسپتال انگریزی دواؤں کا کھولا گیا تاکہ عام مریضوں کا مفت ڈاکٹری علاج ہو اور حسب ضرورت بیماروں کو ٹھہرا کر بھی مدد پہنچائی جائے۔ یہ ہسپتال 1863 عیسوی میں قائم ہوا اور عمارت جدید چونا کاری میں قدیم کتبہ اب بھی کچھ پڑھا جاتا ہے۔ اس وقت بھارت کی حکومت نے اس ڈسپنسری کو آیورویدک کالج کی صورت میں کر دیا ہے۔ اس صدی میں کمالات اطباء یونان کی صحیح یادگار حکیم نبا صاحب مرحوم اور حکیم مرزا علی محمد مشہور بحکیم کوچک شہر لکھنؤ میں بھی خدمات انجام دیتے رہے۔ موجودہ اطباء انہی کی نسل اور شاگردوں میں ہیں۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے معذرت۔ شاہان اودھ کے پبلک خدمات کا یہ ایک مختصر خاکہ تھا۔ تشیع کی تاسیس میں مدرسہ ایمانیہ انہی کی دولت سے قائم ہوا۔ درگاہ کربلا امام باڑے بنے، جمعہ مسجد تعمیر ہوئی، سلطانی مطبع نے شیعہ تالیفات کے نشر و اشاعت کی، مدرسہ سلطانیہ قائم ہوا، 1000 روپیہ مشاہد مقدسہ میں تقسیم کیے روانہ ہوئے اور اب تک تنخواہیں عرب و عجم کو بڑھتی ہیں۔ نہر آصفی نواب آصف الدولہ مرحوم کے روپے سے پانی پہنچانے کے لیے اس ارض مقدس پر بنائے گئے روضوں کی تعمیر میں گراں قدر رقوم بھیجی گئی، مکانات خرید کر نووارد زائروں کے لیے وقف کیے گئے، وہاں ٹھہرنے کے لیے سرائیں بنوائیں۔ بمبئی میں پیر علی کا امام باڑہ اسی مقصد کے لیے تعمیر ہوا۔ ایک دودھی جہاز زائروں کو بصرہ پہنچانے کے لیے خریدا گیا، لیکن لکھنؤ سے وہاں تک سینکڑوں کوس کی دوری ہونے سے سب مال دوستوں کا ہو گیا۔ ہماری کتاب احیاء الآثار میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہے علماء کرام کا طرز نگارش۔ اس صدی میں دیکھنا ہو تو ان کی قلمی آزادی ضربت حیدریہ سم الغلا ابقات الانوار کے صفحات میں دیکھو۔ کنٹساب رو قیقاب پڑھو،
جس کی نشر و اشاعت کے جرم میں میر عابد علی صاحب مرحوم شیعہ پریس کے بانی 1287 ہجری کے بعد مدت تک قید رہے۔ یہ کتابیں اگر پڑھنے کی قابلیت نہ ہو اور دستیاب نہ ہوں تو بنیاد اعتقاد کا مطالعہ کرو۔ اردو کا مطالعہ جتنا بیشتر تاریخ تھا اس قدر اس صدی میں نہیں رہا، اور عربی علم کلام کے بادل ہٹا کر فارسیت کی گھٹائیں اٹھیں۔ اردو داں ناظرین از دام جستہ سوئے دام می روت کا مصداق تھے کہ جناب تاج العلماء نے لکھنؤ سے اردو زبان کے فروغ کا بیڑا اٹھایا۔ اب آتی ہے اگلی سب ہیڈنگ، 2 عظیم الشان کتب خانے۔ مکتبہ غفران مآب کے علاوہ جس کے تلف ہونے کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، عہد شاہی ختم ہوتے ہوتے لکھنؤ میں 2 کتب خانے اور قائم ہو گئے۔ ایک کتب خانہ ممتاز العلماء فخر المدرسین سید محمد تقی جنت مآب کا، دوسرا کتب خانہ حجت الاسلام مولانا سید حامد حسین صاحب قبلہ صاحب ابقات الانوار کا۔ اول الذکر میں فقہ اور تفسیر کا زیادہ سے زیادہ ذخیرہ ہے جو عراق و حجاز میں بھی نہیں ہے، اور مصنفین کے اصل مخطوطات سلاطین دنیا کے کتب خانوں کی خاص کتابیں ہیں۔ سونا چڑھے ہوئے مختلف الالوان 4 صدی کے قدیم نوشتے آلات ریاضی اور کمیاب کتابوں میں تفسیر ثعلبی کا خرمہ کی روشنائی سے لکھا ہوا قدیم نسخہ جس کی قیمت 1919 عیسوی میں سیشن جج لکھنؤ نے 1,00,000 روپے تجویز کی، اور شہید اول علیہ الرحمہ کے دست مبارک کا لکھا ہوا صحیفہ کاملہ اور تفسیر منبع عیون معافی اور فقہ رضوی نسخہ امام سے مطابق بکثرت کتابیں قابل ذکر ہیں جن کے تعارف میں ایک کتاب چاہیے۔ اس لائبریری میں وہ کتاب بھی موجود ہیں جو عراق سے روانگی کے وقت سمندر میں گر گئی تھی اور ساحل بمبئی میں شکم ماہی سے برآمد ہوئی۔ مکتبہ ممتاز العلماء اور ضمیمہ کتب خانہ میں 4241 کتب موجود ہیں، چھپی ہوئی بہت تھوڑی ہیں۔ غدر 57 عیسوی میں اس کتب خانے کو شہد کی مکھیوں نے بچایا۔ گورے سب سنگینے لیے ہوئے جب داخل ہوئے تو چھتا مکھیوں کا ٹوٹ گیا۔ بطخیں پلی ہوئی تھیں جن کو وہ لے گئے اور کتابیں محفوظ رہیں۔ کتب خانہ صاحب ابقات ہندوستان کے تمام کتب خانوں میں ممتاز اور کتب اہل سنت کا وہ نادر ذخیرہ ہے جو دنیا بھر میں نہیں ہے۔ یہ کتب خانہ بھی غدر میں تلف ہوا اور کتابوں کے صندوق ایسے شخصوں تک پہنچے جنہوں نے پوری حفاظت سے کتابیں واپس کر دیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اگلے علماء صاحب کرامت تھے۔ اس کتب خانے میں 30,000 کتابیں ہیں۔ 1285 ہجری گوالیار اسٹیٹ کے مرہٹوں نے غم حسین میں سبز کپڑے پہنے۔ 1296 ہجری مہاراجہ چیواجی راؤ والی گوالیار کے بیٹے کی شادی تھی اور یہ جشن ٹھیک عشرے میں آ کے پڑا۔ دولہا مسند پر بیٹھ چکا تھا کہ ہوا کا جھکڑ چلا اور موسلادھار میںہ برسا۔ آندھی پانی میں محفل درہم برہم ہو گئی، خیمے ڈیرے گرے، چھولداریاں اکھڑ گئیں، ہاتھی گھوڑے اونٹ سراسیمگی میں بھاگ کھڑے ہوئے، اور پنڈتوں نے بھی سمجھ لیا کہ سرکار حسینی میں یہ ادبی بگاڑ کی وجہ ہوئی ہے۔ اس خیال میں طاقت یوں پیدا ہوئی کہ اسی ہنگامے میں مہاراجا نے دیکھا کہ ایک محتاج شخص کا تعزیہ پھٹی ہوئی پیونددار چادر کے تلے ٹھاٹھ سے رکھا ہے اور آسمان کے نیچے چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ تعزیے پر آندھی کا اثر ہے، نہ دیا بجھتا ہے۔ یہ اعزاز دیکھ کر 55,000 روپے ایک سید کو دے کر سوانح عزا کیا اور مرتے دم تک عزاداری کرتے رہے۔ 1000 روپیہ بے دردی سے صرف کیا۔ یادش بخیر گوالیار کی عزاداری کون نہیں جانتا۔ مؤلف تاریخ ھذا کو سفر گوالیار میں اہلیان شہر سے معلوم ہوا کہ حکومت نے قانون بنایا تھا
کہ جس کی آمدنی 100 روپیہ ماہوار ہو، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عزاداری کرتا رہے۔ ولی عہد موصوف جن کی تقریب عروسی کا یہ تذکرہ ہے کہ سیرت یہ تھی کہ 12 میل پیادہ کربلا تک ذریعہ شاہی کے ساتھ جاتے تھے۔ اب آ جاتی اگلی ہیڈنگ، 14ویں صدی، اور یہ ہے 1883 تا 1949 تک۔ جس طرح 14ویں منزل میں پہنچ کر چاند کامل ہوتا ہے، اسی طرح 14ویں صدی شروع ہوتے ہوتے شیعہ دنیا کے ہر خطے میں پہنچ گئے۔ افریقہ، مڈغاسکر میں بھی شیعت کے قدم جم گئے۔ قریب العہد ہونے سے اس صدی کے واقعات کا احاطہ دشوار ہے اور اہم مشہور حوادث پر توجہ مبذول کی جاتی ہے۔ 1301 ہجری غدر کے بعد سے امام باڑہ آصف الدولہ اور مسجد انگریز فوجوں کا قلعہ قرار دی گئی، اور ٹیلے کی مسجد میں ملٹری کی ڈسپنسری تھی۔ لکھنؤ کے مجتہد اعظم شمس العلماء مولانا سید ابراہیم صاحب قبلہ کا حساس دماغ اس کو کیوں کر گوارا کر سکتا تھا۔ حکام شہر سے گفتگو کر کے انتھک کوشش کے بعد آپ نے امام باڑے کو واگزار کیا، اور 20 جون 1884 کو یہ عظیم و شان عمارت جناب کی نگرانی میں آئی، اور 24 جولائی 1884 عیسوی کو آپ نے مسجد آصفی میں نماز عید پڑھائی۔ ٹیلے کی مسجد میں اس سے پہلے بھی حضرات اہل سنت نماز پڑھتے تھے۔ وہ مسجد سنی حضرات کے لیے تجویز کی۔ عیدین اور جمعے کے سنی شیعہ اجتماعات اب بھی انہی 2 مسجدوں میں ممتاز طور پر ہوتے ہیں۔ آخر میں شیعہ مجتہد نے دنیا کے سب سے بڑے امام باڑہ اور ممتاز مسجد کو وقف حسین آباد مبارک کے سپرد کر دیا، اور ٹرسٹ کو وہ مدد پہنچائی جو اپنی آپ نظیر ہے۔ اس اہم خدمت دین کے کاغذات کا مفصل حوالہ جناب مرحوم کی سوانح حیات میں موجود ہے۔ 1302 ہجری میں قرآن مجید کا پہلا کامیاب اردو ترجمہ تاج العلماء مولانا سید علی محمد صاحب مجتہد مرحوم نے فرمایا، اور ان کے حلقہ بگوش نواب محمد حسین قلی خان کے نام سے 796 صفحات پر مطبع حسینی اثنا عشری سے نشر ہوا۔ 1373 ہجری اس سن میں جاورہ کی زیارت گاہ سے جو روشنی اور نور کرامات ظاہر ہوتے رہے، اس کی تیسری جلد چھپی۔ 1303 ہجری انگریزی علمداری مراد آباد میں سنی شیعہ فساد ہوا۔ 1306 ہجری لکھنؤ میں ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا، اور 6 رجب پاڑ ڈالی گنج میں وقت اذان نمازیوں پر حملہ ہو گیا، اور بنائے مخاصمت یہ قرار دی گئی کہ خلیفۃ بلا فصل کے الفاظ تبرہ ہیں۔ باہمی تصادم میں مجسٹریٹ نے شوال میں مسمی احمد حسین، آصف حسین، نذیر ہادی، عنایت عباس وغیرہ کو 6 مہینہ اور 3 مہینہ اور 2 مہینہ کی سزا دے کر جیل بھیج دیا۔ شیعہ پبلک میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی، اور وہ فقرات اذان جو دن بھر میں کم از کم 3 مرتبہ سلف سے آج تک کہے گئے ہیں اور کسی نے نہ روکا، قابل اعتراض قرار دینے پر جگہ جگہ فساد کا اندیشہ ہوا، مگر خدا کا شکر ہے کہ اذان ایک وقت بھی موقوف نہ ہوئی۔ خوش قسمتی سے مجتہد اعظم سید محمد ابراہیم صاحب قبلہ کا زمانہ تھا، آپ کی سرپرستی میں مدافعت ہوتی رہی، حتیٰ کہ کرنیل نیو بری کے بنگلے پر جناب سے ایک سخت گفتگو ہوئی، اور آپ کسی قیمت پر اس کے اذان سے خارج کرنے پر تیار نہ ہوئے، یہاں تک کہ ملکہ وکٹوریہ آن جہانی نے مقامی حکام کی سختی کا شکوہ کیا گیا، اور عرضداشت کے جواب میں 1779 عیسوی میں ولایت سے نیو بیری صاحب کے عہدے سے ہٹانے کی اطلاعی اور زیر بحث فقرات غیر دل آزار رسم قدیم کے مطابق قرار دیے گئے۔ اذان میں خلیفہ بلا فصل کا کہنا بند نہیں ہوا۔ اس محیر العقول کامیابی کے 1 سال بعد شیعی دنیا کا یہ مجتہد اعظم تو رحلت کر گیا،
مگر یاد دنیا تشیع کے چپے چپے میں باقی ہے۔ 1309 ہجری سے پہلے الحاج ابوالفضل مؤلف شفائے الصدور نے تہران میں ایک ہیرا دیکھا جس پر اندرانی تحریر میں یالی لکھا تھا۔ 1411 ہجری لکھنؤ میں وقف داراب علی خان قائم ہوا۔ 1313 ہجری ریاست جادرہ میں تعزیہ داری کے سلسلے میں ہندو مسلم فساد ہوا اور مسلمان مجبور ہوئے کہ تعزیہ نہ رکھیں۔ شہر سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک بلندی تھی جہاں تعزیے رکھے ہوئے نظر آئے، اور اہلیان شہر اس خبر کو باور نہ کرتے تھے۔ جب ایک گروہ نے اپنی آنکھ سے جلوس تعزیہ ماں باجا دیکھا تو خلق خدا دوڑ پڑی، اور عام لوگوں کے جمع ہو جانے پر جلوس تو نظر نہ آیا، خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور ایک نشیب میں دودھ اور ایک چشمہ پانی کا پھوٹ رہا تھا۔ گھوڑے کی ٹاپ کا اثر بھی نمایاں تھا، لوگ دودھ پیتے تھے اور ختم نہ ہوتا تھا۔ اس وقت سے اس بلندی کا نام حسین ٹھیکری ہوا، اور پانی کی جگہ کنواں بنوا دیا جو جھالرا کے نام سے اب تک موجود ہے۔ اس پانی سے بیمار غسل کر کے تندرست ہو جاتے ہیں، اور گھوڑے کی ٹاپ کی جگہ گنبد بنا ہے۔ سید علیم الدین احمد رمز نقشبندی ٹونکی کا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد مدت تک یہاں رات کو مشعلیں روشن نظر آتی تھیں۔ 1322 ہجری ہندوستان میں طاعون پلیگ آیا۔ انگریز ڈاکٹروں نے چاہا کہ جو لوگ مر جائیں ان کو جلا دیا جائے۔ تمام مسلمانوں نے عذر کیا اور یہ قانون پاس ہونے نہیں پایا۔ 1324 ہجری 8 رمضان کو ترکوں کے ہاتھ بعد نماز صبح ایرانی تاجروں کا قتل عام ہوا۔ اس کے بعد فارسی میں ایک قطعہ ہے، اس کو میں پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی، ادائیگی یقیناً بہت مختلف ہوگی۔ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 149 پر، 149۔ یہاں پر ایک سب ہیڈنگ ہے، فتنہ مستبدہ و مشروطہ۔ 1324 ہجری میں عراق میں ایک سیاسی انقلاب برپا ہوا جس کا مختصر اثر تاریخ میں یہ ہے کہ اس فتنے نے بادشاہوں کو تخت سے اتارا، صاحبان اقتدار کو گرا دیا۔ اسلام میں وہ رخنہ پیدا ہوا جو ظہور حضرت حجت سے دور ہو سکتا ہے۔ محتاط علماء قتل ہوئے اور عادل وزیروں کی جان گئی۔ 1325 ہجری قدوۃ العلماء مولانا سید آقا حسن صاحب قبلہ مجتہد نے قومی انحطاط دے کر شیعہ کانفرنس قائم کی، اور شیعہ قوم کو بھی یہ درجہ حاصل ہوا کہ دوسری اقوام کے دوش بدوش اپنے حقوق طلب کرے۔ 1346 ہجری لکھنؤ میں فرقہ وارانہ فساد پھر شروع ہوا، اور ایک فساد پسند گروہ نے ایام ازاں میں 4 یاری جھنڈے کی بنیاد قائم کرنا چاہی۔ کئی سال یہ انوکھی تحریر نقص امن کا سبب بنی رہی۔ کئی موقعوں پر فسادات ہوئے۔ عشرے کی لڑائی میں بھوکے پیاسے شیعوں پر چوک میں سخت حملہ ہوا۔ امام باڑہ ممتاز العلماء تاب جراس حکیم میر حیدر حسین صاحب بوڑھے نورانی صورت، کمر جھکی ہوئی، گلے میں رسی ڈال کر مچھلی والی بارادری لائے گئے۔ کوتوال نے فرشتے کو لباس بشری میں دیکھ کر چھوڑ دیا، ان کے بیٹوں اور پوتوں کو حوالات میں بھیج دیا۔ محلہ ٹیڑھی بازار لکھنؤ میں عید شجاع کی ایک سالانہ محفل ربیع الآخر کے مہینے میں ہو رہی تھی۔ چاروں طرف سے پتھر آنا شروع ہوئے۔ حاضرین نے پرامن طریقے سے چاہا کہ محفل برخاست ہو جائے تو دیکھا گھر کا محاصرہ ہو گیا تھا، جو نکلتا تھا اس پر لاٹھیوں سے حملہ ہوتا تھا۔ شیدی جعفر خان 70 برس کے بوڑھے ایک غیور شخص تھے، کوٹھے پر سے کود پڑے، حد الامکان اپنے تئیں بچاتے رہے، مگر مکین گاہ سے ایک حملہ ہوا اور جاں بحق تسلیم ہوئے۔ اس غیرت دار طبقے سے تھے جو تنگ دستی میں سوال کا عادی نہ تھا۔ مرنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس دن فاقے سے تھے۔ میرے چچا مولانا
سید ابو الحسن عرف منن صاحب قبلہ مجتہد نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اسی ہلچل میں شیعہ رؤسائیں مرزا بہادر مرزا محمد عباس المتوفی 1328 ہجری میں شیخ یوسف حسین بیرسٹر کی دولت اور نواب مہدی حسن صاحب رضوی کا جوان دماغ کام کر رہا تھا، یہاں تک کہ جھنڈا قانوناً ممنوع قرار پایا اور سر جان ہیوٹ گورنر یو پی نے دربار عام میں بتایا کہ عزاداری سنی شیعہ مشترکہ رسم ہے۔ شیعہ نے لکھنؤ سے دکانداروں اور پیشہ ور طبقے نے اس موقع پر بائیکاٹ بھی کیا اور ہم میں تجارت کا ذوق پیدا ہوا۔ کپڑے، مٹھائی، دواؤں، ڈلی کتھا کی دکانیں کھلیں اور الحمدللہ کہ شیعہ تجارت کے میدان میں آئے۔ 1328 ہجری آغا حیدر علی قزلباش مقیم مکھینیاں ضلع بلند شہر نے 7ویں محرم کی رات سے 10ویں تک بے آب و غذا رہ کر مکمل فاقہ کیا اور آپ کا 36 سال سے یہی دستور ہے۔ اسی سال عثمانی حکومت نے کربلائے معلی میں عید کی 3 تاریخ ایرانی زائرین پر حملہ کیا اور ٹیکس وصول کرنے کے سلسلے میں 50 شیعہ قتل ہوئے۔ 1329 ہجری انجمن وظیفہ سادات اور شیعہ یتیم خانہ قوم کے بیدار مغز طبقے کے ہاتھ سے قائم ہوا۔ 1330 ہجری 11 ربیع الاخر کو زرار رؤوس کی ظالم فوج نے روضہ حضرت امام رضا علیہ السلام اور مسجد گوہر شاد پر گولہ باری کی۔ شیعہ جان و مال کا نقصان عظیم ہوا۔ شیعہ جان و مال کا نقصان عظیم ہوا۔ روضہ اقدس کا بیش بہا خزانہ اور تبرکات لٹ گئے۔ یہ تھا سامعین صفحہ نمبر 51۔ آپ نے پردرد ذکر جو ہے سنا، تاریخ کا اہم واقعات کس طریقے سے شیعہ حیدر کرار نے اپنے مسلک کے ساتھ بڑی تندہی کے ساتھ منسلک رہے۔ پروردگار عالم میں ہماری سب کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے، اور اس کے ساتھ آج کی اس ریکارڈنگ کو تمام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ریکارڈنگ ہم پھر شروع کریں گے صفحہ نمبر 151 سے، اور ایک نئی ہیڈنگ ہوگی، اور ہیڈنگ ہے شیعہ اور کانگریس۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، محتاج دعا۔